والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سرمایہ اہل سنت نواسہ صدر الشریعہ عالم باعمل حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر بلبل باغ مدینہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے، اور ان سے پیشتر نواسہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب مدظ اللہ العالی سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بندہ مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ بھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ وہ بھی آیت الرسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی تاکید کی۔ بلبل باغ مدینہ بھی درود پڑھاتے رہے، اور ہر سنی عالم جب بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو شروع میں درود و سلام ضرور پڑھواتے ہیں۔ تو ایک درود شریف کی فضیلت آپ سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ جو لب، جو زباں درود مبارکہ کے لیے حرکت میں آتی ہے، وہ حرکت میں آنے کے ساتھ کتنی برکتوں کو اپنے ساتھ لاتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لینظر الی من یصلی علیہ ومن نظر اللہ الیہ لا یعذبہ ابدا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو مجھ پر درود پڑتا ہے اسے اللہ دیکھتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر کرم پڑ جائے اسے ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ہو سکتا۔ ایک مقام پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ
جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ذبائحیں تو ذکر مصطفیٰ کے لیے، ذبائحیں تو اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے، ذبائحیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے، ذبائحیں تو بھٹکے ہوئے انسانوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے۔ اللہ نے قوت جو زبان کو عطا فرمائی ہے، اس زبان کو عطا کردہ قوت کا استعمال برائیوں کی طرف بلانے کے لیے نہیں، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی بندہ مومن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ انسانوں کے نزدیک چاہے اس کے قول کی کچھ اہمیت ہو یا نہ ہو، انسان اسے برا تصور کرے یا نہ کرے، کوئی اچھا تصور کرتا ہے، کوئی برا تصور کرتا ہے۔ جب کبھی آج کی سوسائٹی میں انسانوں کو کہا جاتا ہے برائیوں کی طرف بڑھنے کی بجائے اللہ کی طرف بڑھو، تو بعض لوگ کہتے نظر آتے ہیں برائی ہم کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے، پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں، برائیوں کے اڈوں پر ہم جا رہے ہیں، اذیت آپ کو کیوں ہو رہی ہے، ہم اللہ کی طرف کیسے آئیں، مولانا ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے۔ تو دنیا کا انسان اگر اس قول کو برا کہے تو کہنے دیجئے، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے بہتر قول وہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ بات میرے مولا کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اس کا یہ قول اللہ کے نزدیک سب سے بہتر قول ہے۔ اور وہ قول جو اللہ کی طرف، وہ بات جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنی زبان سے وہ جاری کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ نیک عمل کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سنی دعوت اسلامی کا روح پرور سنی اجتماع زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے منعقد کیا گیا تاکہ اس اجتماع میں آنے کے بعد آپ کو کس طرف چلنا ہے، آپ کا رخ کس طرف ہو، آپ کے قدم کس طرف بڑھیں، آپ کس کی آواز پر لبیک کہیں، آپ کی زندگی کا دھارا کس طرف بہنے لگ جائے۔ آج ہر گھر کے اندر اور سوسائٹی میں بسنے والے ہر انسان کی پوزیشن کا اگر جائزہ لیا جائے، بالخصوص جوان طبقے کا جائزہ لیا جائے، تو اس کی زندگی کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مستقبل میں اپنی زندگی کیسے گزارے گا، یہ کیا بنے گا۔ آج دیکھے تو ماں باپ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، سوسائٹی کے اندر برائیوں کا سیلاب نظر آ رہا ہے، انسانوں کی زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچی نظر آتی ہے۔ یہ اچانک تو سیلاب نہیں آ گیا، اسی طرح سے تو نہیں اچانک یہ سیلاب تو نہیں آ گیا کہ یک بارگی کے اندر سب برائیوں کی طرف بڑھ گئے، نہیں، یہ آہستہ آہستہ آیا۔ کاش کہ پہلے برائی داخل ہوئی تھی، اس موقع پر اس کا سد باپ کر دیا جاتا تو آج یہ برائیاں سوسائٹی میں داخل نہ ہوتی۔ اس لیے آپ جانتے ہو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہر صالح اور متقی کو ارشاد فرماتے ہیں، ہر اللہ کے اس بندے کو خطاب فرماتے ہیں جو بندہ مومن اپنی زندگی کو خود تو صالحیت میں گزارتا ہے، تقوی و طہارت میں گزارتا ہے، لیکن اللہ کے وہ بندے جو خدا کی نافرمانی میں شب و روز گزارتے ہیں، لیکن وہ بندہ خود عبادت کر کے دوسروں کو عبادت کی طرف نہیں بلاتا، کسی کو برائیوں میں دیکھ کر برائیوں سے روکتا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو ایک بار صحابہ کرام میرے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسی حالت میں بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے کہ جب ہمارے اندر صالح لوگ بھی موجود ہوں، متقی بھی موجود ہوں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر تمہارے اندر صالح لوگ بھی موجود ہوں اور متقی بھی موجود ہوں تو ایسی پوزیشن میں بھی تم ہلاک ہو سکتے ہو جب تمہاری سوسائٹی کے اندر خباثت کا غلبہ ہو جائے، برائیوں کا غلبہ ہو جائے، ایسے موقع پر بھی تم ہلاک ہو، ایسے موقع پر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے گھر بار کے اندر، اپنے متعلقین کے اندر، اپنے احباب کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر برائیوں کا غلبہ ہونے نہ دینا، اللہ کی نافرمانیوں کا غلبہ ہونے مت دینا۔ یہ ذمہ داری ہے کہ برائی کسی راستے سے آتی ہو، اس برائی کا سد بات پہلے کرو، اس لیے کہ پہلے فرد برا ہوتا ہے، اس کے بعد افراد
برے ہوتے ہیں، برائی کا رنگ جلدی چڑھتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو تنہا نہیں ہوتا، وہ برائی کے لیے کسی کو ساتھ رکھنا پسند کرتا ہے۔ اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ قول سب سے اچھا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وہ انسان کا جملہ سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جب لوگوں کو دعوت دیں تو اپنی طرف نہ بلائیں۔ یہی کام میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رب قدیر کی طرف بلاتے رہے، رب قدیر کی بارگاہ میں بلاتے رہے، اس لیے کہ شیطان قدم قدم پر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان طاقتور ہے تو اس سے بچنے کے لیے پناہ بھی بڑی ملنی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم سب سے پہلے تلاوت قرآن مقدس کے آغاز میں پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ شیطان اگر طاقتور ہے تو اس سے زیادہ میرا کریم طاقتور ہے۔ جب اس کی پناہ میں آ جاؤ گے تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مزاج تو دیکھیں کتنا مزاج ہماری قوم کا بدل چکا ہے۔ جب اللہ کی طرف بلایا جائے تو قوم کو اچھا نہیں لگتا، اللہ کی طرف دعوت دی جائے تو قوم ایسے لوگ کو اچھا تصور نہیں کرتی، لیکن اگر سوسائٹی میں کوئی برائی کی طرف بلائے تو قوم اس سے ہاتھ ملاتی نظر آتی ہے۔ میرے بھائی جناب رضوان بھائی آپ کو بتا رہے تھے آپ کب آئے، کتنی دیر سے بیٹھے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج اس میدان کے اندر میچ منعقد کیا جاتا، آج اس میدان کے اندر اگر انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تو ریلنگ توڑی جاتی، لوگ پتہ نہیں کب سے آ کر کے بیٹھتے، دھوپ کے اندر بیٹھتے، ایک ایک بال کو دیکھتے اور اپنے اوقات کو گزارتے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے تمہیں اللہ کے ولی کی نسبت سے اس میدان میں بلایا جائے تو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، مشکل سے آتے ہو، بڑے تھکے تھکے آتے ہو، چاقو چوبند نظر نہیں آتے۔ یاد رکھو اس آج کے بیٹھنے کو معمولی بیٹھنا تصور نہ کرنا، خدا کی قسم میرے کریم نے اگر اس بیٹھنے کو قبول فرما لیا تو یہ بیٹھنا جنت میں بیٹھنے کا سبب بن سکتا ہے، معبود کی رضا کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں بیٹھے ہو وہ ذرہ بھی تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اے کریم یہ جہاں بیٹھا تھا گانے سننے نہیں بیٹھا تھا، تیرا ذکر سننے بیٹھا تھا، تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو زبان انسان کو حرکت میں دیتا ہے اس زبان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس زبان کے قول کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو پروردگار جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے حوالے سے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اذان دینے والے کی فضیلت بیان کی جائے تو لوگ تلواریں لے کر کے آئیں گے، وہ کہے گا میں اذان دوں، وہ کہے گا میں اذان دوں، یا قرآن اندازی ہو اور وہ کہے میں اذان دوں، جس کے نام کا قرآن نکلے وہ اذان دینے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، یہ اذان دینے والے کی فضیلت تو دیکھو، یہ تھوڑی دیر میں اذان دیتا ہے، اس کے کلمات کتنے مختصر ہیں، لیکن کیوں اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ شیطان کی طرف نہیں بلاتا، وہ رحمان کی طرف بلاتا ہے، وہ رب کی طرف بلاتا ہے۔ اے دیوانگان عشق رسول، آج تمہیں عزم کر کے اٹھنا ہے، آج تمہیں ارادہ کر کے اٹھنا ہے۔ چاروں طرف سے باطل تمہیں اپنے نرغے کے اندر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، قدم قدم پر تمہارے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، زمین تمہارے پیروں کے نیچے سے چھینی جا رہی ہے، تخت تمہارا چھینا جا رہا ہے، تمہارے سروں سے تاج اتارا جا رہا ہے، تمہارا سب سے عظیم جوہر جو اخلاق تھا اس اخلاق کو اور کردار کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جانتے ہو دنیا کا دستور ہے کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو، کسی فرد کو بھی برباد کرنا ہو، اس سے اس کا فن چھین لو وہ برباد ہو جائے گا، دولت مند سے اس کی دولت چھین لو وہ برباد ہو جائے گا، تخت والے سے تخت چھین لو وہ برباد ہو جائے گا، کردار کے مالک سے کردار چھین لو وہ برباد ہو جائے گا، صاحب علم سے علم چھین لو وہ برباد ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہو اللہ اکبر، صاحب ایمان سے ایمان چھین لو وہ برباد ہو جائے گا۔ ہماری ہر وہ متاع، ہماری ہر وہ چیز جو ہمیں کامیابی سے امکناع کرتی تھی، دشمن وہ ساری چیزوں کے چھیننے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے اس کے لیے سب قربان کرتے ہیں، اور جس
کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ روئی میسر ہو، ہماری توجہ اس کی طرف نظر نہیں آتی، ہم اس طرف مائل ہوتے نظر نہیں آتے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ذرا جائزہ تو لو اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث مبارکہ صحابہ سے مروی ہیں، صحابہ کی زندگی کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کس نے یہ روایت کی، اس کی زندگی کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولے، رسول کا قول پہنچ رہا ہے تو صحابہ کا کردار بھی پہنچ رہا ہے، قول رسول کے ساتھ اس کی بات، قول رسول پہنچانے والے کا کردار بھی دیکھا جا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اسلام کیریکٹر کو پھیلانے والی چیز کا نام ہے، اسلام کردار کو پھیلانے والے عمل کا نام ہے، اسلام جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ رب قدیر کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے، اس نے جو قوانین عطا فرمائے اس قوانین کو اللہ عز و جل کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دینا، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، یہی تو سب کچھ ہمارے لیے ہے، لیکن ہماری کیا پوزیشن ہے، ہمارے کیا حالات ہیں، تو آپ محسوس کریں گے ہماری قوم تباہی کے راستے کو اختیار کر چکی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں برباد کر دے ہمارے گھروں کے اندر اب داخل ہو چکی ہے۔ نیکیاں دور تک نظر نہیں آتی، بلکہ اب تو پوزیشن ایسی بن چکی ہے، پہلے گناہ کر کے لوگ شرماتے تھے اور اب گناہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو، جب کسی قوم کا یہ عالم ہو جائے کہ گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ ختم ہو جائے، وہ قوم زمین پر باعزت زندگی نہیں گزار سکتی، اس قوم کی تباہی کے اندر زیادہ دن نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی باتوں کے حکم کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرتے رہو، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ آج دیکھیں آپ اور جائزہ لیں، ہم برائی کرتے دیکھتے ہیں، کبھی رعایت میں کچھ نہیں کہتے، کبھی مروت میں کچھ نہیں کہتے، اور یہ کیسے کہیں جب ہماری خود کی زندگی برائیوں میں گزرتی ہو تو ہم لوگوں کو برائیوں سے کیسے روکے، ہم اللہ کی نافرمانی سے کیسے روکے؟ اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری ذمہ داری ہے سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی برائی دیکھیں اس برائی کے سد بات کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، مشقت کریں، ورنہ یاد رکھو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس موقع پر جہاں گنہگار ہلاک ہوں گے وہاں صرف آپ تسبیح کے دانے ہلاتے رہیں گے، اور آپ تصور کریں کہ آپ نیکوکار ہیں اور گنہگاروں کو روکنے کی آپ نے کوشش نہیں کی تو آپ کا تسبیح گھمانا آپ کو بچا لے گا؟ نہیں، جو گنہگار کا حشر ہوگا وہی آپ کا بھی حشر ہوگا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اول روز سے جب سوسائٹی کے اندر نوجوان گانے غزلوں کا عاشق بن رہا تھا، جب نوجوان برائیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، کاش کہ ہمارے پاس وہ سوجھ بوجھ ہوتی اور ہم اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے برائیوں سے روک لیتے، تو یقیناً آج جو زمین کے اوپر پریشانی میں مسلمان نظر آ رہا ہے یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ذلت، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکالیف کے پہاڑ جو ٹوٹ رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یہ گناہوں کے سبب سے، اللہ کی نافرمانیوں کے سبب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کھلے عام زندگی گزارنے کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور آج بھی نہ سنبھلے تو پھر شاید سنبھلنے کا موقع نہ ملے گا۔ اس لیے اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں یہ عہد کر کے اٹھنا ہے، ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ سوسائٹی سے برائیوں کا خاتمہ کریں، خود برائیوں سے بچیں گے، اس لیے
لیے کہ اللہ کی طرف بلانے ہی کا حکم نہیں ہے بلکہ پروردگار نیک عمل کا بھی حکم دیتا ہے. نیک عمل کرو. اور جانتے ہو کون ہے جو خدا سے نہیں ملنا چاہتا؟ جس خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں اس خدا سے ملنے کی تمنا بھی تو ہے. تو قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اللہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے ہم نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں. اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف نماز پڑھ لینے کا نام عمل صالح ہے؟ کیا صرف روزہ رکھ لینے کا نام عمل صالح ہے؟ کیا زکات دے دینے کا نام عمل صالح ہے؟ کیا حج کر لینے کا نام عمل صالح ہے؟ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا عمل صالح یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، عبادات، معاملات اور اخلاق. جب ان 3 چیزوں کو وہ انسان جس کا سینہ سرکار کی محبت کا مدینہ ہے، اگر کوئی بندہ مومن ان 3 چیزوں کو اختیار کر لے تو وہ عمل صالح کا پیکر بن گیا. اب اس کی زندگی باعث رحمت ہوگی اور ایسا بندہ اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہے اور ایسا بندہ اپنے مولا کے دیدار سے مشرف ہو جائے گا. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، آپ ذرا سوچیں آج کی اس پوزیشن کے اندر کہ جب 4 طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور مسلمان پریشانی کا شکار ہے، کبھی مادی طاقتوں کی کمزوری کی بات کرتا ہے اور کبھی باطل کے منصوبوں کے تذکرے کرتا نظر آتا ہے. آپ اگر بوسنیا میں دیکھیں، آپ اگر کوسوو میں دیکھیں، آپ اگر بغداد میں دیکھیں، ہر طرف پریشانی نظر آتی ہے. سنو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور یہ قرآن کو اگر چلانے کے واقعات چند جگہوں پر ہوتے ہوں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، نہ اسے کوئی ختم کر سکتا ہے نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے. اس لیے کہ رب کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سنو، اسی قرآن مقدس میں رب قدیر نے کامیابی کے حوالے سے فرمایا جب دشمن تمہارے مد مقابل آ جائیں، جب دشمن مسلحوں سے لیس ہو کر کے آ جائیں تو اے بندے مومن یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تمہارے مقابلے میں دشمن آ جائے، جب لڑنے والا معاملہ آ جائے تو ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا، تم ضرور کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ. لیکن اللہ کا ذکر کرنے کی عادت تو ہو. اللہ کے ذکر میں آدمی اپنی زبان کو خرچ تو کر رہا ہو. جب زبان پر گالی جاری ہو، جب زبان پر گالی گلوچ ہو، جب زبان پر اللہ کے ناپسندیدہ جملے ہوں تو جانتے ہو وہ بندہ کبھی اللہ کے ذکر کی طرف کیسے بڑھے گا. لیکن جب زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تو یہ اس کا ذکر کرنا جو اس کی عادت ہے یہ ہر محاذ پر اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندے مومن کی ذمہ داری ہے. اور آپ جانتے ہو اللہ نے ہم سیاہ کاروں کو، امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کا تاج کیوں عطا فرمایا؟ تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ اکبر. وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. آپ ذرا دیکھو تو صحیح، بہترین امت کا خطاب دینے کے بعد رب قدیر کس بنیاد پر بہترین امت کا خطاب دے رہا ہے؟ تو وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. لیکن آپ دیکھو، اچھی باتوں کے حکم اور بری باتوں سے روکنے کی بات کے بعد جو ہے یہ کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ. اللہ اکبر. آپ اندازہ تو لگائیے، اللہ پر ایمان کی بات بعد میں کی جا رہی ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات پہلے کی جا رہی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے معاملے میں تو اللہ عز و جل
کہ اللہ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تھے ان انبیاء کرام کے امتیوں کے اندر بھی سب کے سب اللہ پر ایمان لانے والے تھے. تو بہترین کی سبب سے ہو تو ایمان لانے کی بنیاد پر تم بہترین نہیں ہو، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں تم ساری امت کے اندر بہترین اس لیے ہو کہ تم اللہ پر ایمان تو لائے ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھی باتوں کا حکم دیتے اور بری باتوں سے روکتے ہو. جب یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا، جب برائیوں سے روکنے کا جذبہ ہی دلوں کے اندر سرد ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کامران نہیں ہو سکتے. آج ذرا دیکھیں کون شخص ایسا ہے جس کی زندگی برائی کے اندر پھنستی نظر نہ آتی ہو. آج قدم قدم پر برائیاں، چلتے پھرتے برائیاں، اٹھتے بیٹھتے برائیاں، انسان کی زندگی برائیوں کے اندر ڈوبتی جا رہی ہے. اے مسلمانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے مطابق برائیوں سے روکنے کا حکم دیا ہے. اور ایک مقام پر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہو، کوئی شخص برائی کرے اور کوئی قوم یا جماعت اس کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے نہ روکے تو عنقریب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا. ایک فرد برائی کر رہا ہو اور قوم روکنے کی طاقت رکھتی ہے یا کوئی جماعت روکنے کی طاقت رکھتی ہے اور باوجود اس کے نہیں روکتے تو جانتے ہو اللہ کا عذاب عنقریب ان کے اوپر آئے گا. اور برائی کی سزا بھگتنی ہے. من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. فرمایا گیا جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا، اس کی سزا اسے ملے گی اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کا والی اور مددگار نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھنا کہ آج برائی تم طاقت کے بلبوتے پر کر رہے ہو تو محفوظ رہو گے. نہیں، برائی اگر تم نے کی ہے تو تمہیں سزا بھگتنی ہوگی. برائی اگر تم نے کی ہے تو تمہیں سزا بھگتنی ہے، چاہے دنیا میں بھگتو چاہے آخرت میں تم بھگتو. ہاں البتہ اگر برائی کر چکے ہو اور احساس جرم تمہیں ہو چکا ہے اور تم اپنے معبود کی بارگاہ کے اندر توبہ و استغفار کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا تم ارادہ کر رہے ہو تو وہ کریم ہے، چاہے تو تمہاری توبہ کو قبول فرما لے اور چاہے تو عدل کے مطابق تمہیں سزا عطا فرمائے. لیکن آئیے میں بتاؤں، بات توبہ کی آئی ہے تو عرض کرتا ہوا چلوں اللہ اکبر. سب سے پہلے توبہ کس نے کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے توبہ کی. لیکن جب انداز توبہ دیکھتے ہیں تو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آتا ہے، انداز توبہ دیکھتے ہیں تو رسول کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. یا آدم علیہ السلام، توبہ تو آپ 300 سال تک کرتے رہے لیکن توبہ کی قبولیت کی وجہ کیا بنی؟ تو جواب دیتے نظر آئیں گے میں نبی ضرور ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرتا رہا لیکن میری توبہ کو رب نے شرف قبولیت سے اس وقت نوازا جب رب کی بارگاہ کے اندر اس کے محبوب کے نام کے وسیلے سے توبہ کیا، مولا نے میری توبہ قبول فرما لی. تو سنو، جب نبی کی دعا حضور کے نام کے وسیلے سے قبول ہو سکتی ہے، انشاءاللہ ہم بھی حضور کے وسیلے سے دعا کریں گے تو مولا ہماری دعا کو قبول فرمائے. اے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرنی ہے، آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے. برائی کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، برائی کے خلاف محاذ کے اندر آ جاؤ، برائی کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ. جہاں برائی دیکھو کبھی ہاتھ جوڑ کر کے برائی مٹانے کی کوشش کرو. کسی کو برائی کرتے دیکھو اسے اپنے پیار محبت سے روکنے کی کوشش کرو. نہ سمجھے اسے اپنی بساط کے مطابق اپنی طاقت کے ذریعے ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے اس کو سمجھا بجھا کر ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو روکنے کی کوشش کرو. اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ شخص کسی قیمت پر نہیں مانے گا، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی نہیں مانے گا، تو یاد رکھو اس سے تعلقات پھر مضبوط نہ کرنا کہ نہیں اب کیا کریں، یہ برائی کرتا ہے جانے دو. یاد رکھو اگر اس کے بعد بھی آپ نے اس سے تعلقات دوستانہ رکھے، آپ نے اس سے تعلقات محبت والے رکھے، آپ نے اگر اس کے ساتھ تعلقات مودت والے رکھے تو یاد رکھو آپ کا دل بھی اس کی طرح ہو جائے گا اور پھر برائی سے نفرت دل کے اندر نہیں رہے گی. یاد رکھو میرے سرکار نے اسی لیے فرمایا کہ اگر تم ہاتھوں
سے برائی روک سکتے ہو تو روکو, زبان سے برائی روک سکتے ہو تو روکو, اور اگر ہو تو روکو, زبان سے برائی روک سکتے ہو تو روکو. اور اگر تم یہ سب چیز نہیں کر سکتے تو تم دل سے اس برائی کو برائی جانو. فذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ظاہر سی بات ہے, کسی چیز کو تم برا سمجھو گے, کسی انسان کو تم برا جان رہے ہو, تو وہ انسان جب سامنے سے آتا دکھائی دے گا تو تم کنارے سے چلے جاؤ گے. یہ آدمی اچھا نہیں ہے, آپ اس کو ناپسند کرتے ہو تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کرو گے. لیکن آپ نے اگر دل سے برا نہیں جانا تو وہ آئے گا جائے گا, آپ ملتے رہو گے. میرے سرکار نے جو فرمایا کہ برائی کو دل سے برا جانو, اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اس برائی کی نفرت باقی رہے. اور اس کو سرکار نے ایمان کا کمزور ترین درجہ بتایا. لیکن مجھے بتاؤ, آج جھوٹ کو کون برا سمجھ رہا ہے؟ آج غیبت کو کون برا سمجھ رہا ہے؟ آج وعدہ خلافی کو کون برا سمجھ رہا ہے؟ آج گانے بجانے کو کون برا سمجھ رہا ہے؟ آج غزلوں کو کون برا سمجھ رہا ہے؟ آج نمازوں کے ترک کرنے کو کون برا سمجھ رہا ہے؟ آج انسانوں کی پوزیشن ایسی ہے, یہ ساری برائیاں کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے احساس تک نظر نہیں آتا. جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کلام کے اثرات, رسول کے ارشاد کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب نہیں ہوتے. ورنہ پہلے کیفیت یہ تھی, ایک آیت کو سننے کے بعد انسان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی, اور آج پورا قرآن سن لینے کے بعد بھی ہماری زندگی بدلتی نظر نہیں آتی. وجہ یہ کہ برائی کی جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت ہمارے دل میں نہیں رہ گئی, بالکل نہیں رہ گئی. ہم نے کہا کون ہے جو یہ پسند کرے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو؟ ہم نے کہا کون یہ پسند کرے گا کہ اللہ کے عتاب کے شکار ہو؟ جب یہ پسند نہیں کرتے تو آج سے تمہیں ارادہ کرنا ہے, آج سے تمہیں عزم کرنا ہے کہ ہم ہر برائی کے خلاف کوشش کریں گے. سب سے پہلے اپنی ذات میں جتنی برائیاں ہوں اس کے خاتمے کی کوشش شروع کرو. جانتے ہو ایک اللہ کے ولی کامل سے ملنے کے لیے خلیفہ ہارون رشید پہنچے, دروازے پر دستک دی, اپنے وزیر سے کہا مجھے اللہ کے ولی سے ملاقات کراؤ. رات کے سناٹے کے اندر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کے لیے خلیفہ ہارون رشید کو لے کر وزیر نکلتا. اللہ اکبر, ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے. اندر سے آواز آتی ہے, کون؟ خلیفہ وقت ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں. دروازے سے اندر سے جب آواز آئی تو اللہ, باہر سے جب یہ آواز آئی تو اس موقع پر اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا خلیفہ وقت بلا لیتے, انہوں نے آنے کی کیوں زحمت فرمائی؟ خلیفہ ہارون رشید نے اسی وقت کہا یہ جگہ پر مجھے فیض نہیں ملے گا, چلو کسی ان سے بڑے بزرگ سے ملاقات کراؤ. بڑے بزرگ کے دربار میں پہنچا گیا. رات کے سناٹے میں جب دروازے پر دستک دیے, اللہ اکبر, اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو جواب ملتا ہے خلیفہ وقت حاضر ہیں, شرف ملاقات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ وقت کو یہاں آنے کی کیوں حاجت ہوئی؟ مجھے ان سے ملاقات کی کوئی غرض نہیں ہے, میں ان سے ملنا پسند نہیں کرتا ہوں, میں ان سے ملاقات کا متمنی نہیں ہوں. خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جو ہیں وہ گزارش کرتے رہے, اندر سے انکار میں جواب ملتا رہا. بعد میں کہا گیا اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو دروازہ توڑ کر ہم اندر داخل ہو جائیں گے. خلیفہ وقت کو روکنا مناسب نہیں ہے. اللہ کے وہ برگزیدہ بندے اپنے گھر کے دیے کو بجھا دیتے ہیں, اندھیرا کر لینے کے بعد دروازے کو کھولتے ہیں. دروازے کا کھلنا تھا, خلیفہ وقت اندر داخل ہوئے, اندھیرا تھا, اللہ کے برگزیدہ بندے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. آپ جانتے ہو جب چہرہ نظر نہیں آیا تو خلیفہ وقت نے کہا اے اللہ کے برگزیدہ بندے, ہارون رشید سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ رخ صحبہ کی زیارت سے محروم رکھ رہے ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کے رخ صحبہ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں. اسی موقع پر اللہ کے وہ ولی ارشاد فرماتے ہیں اے خلیفہ وقت, میں تم سے ملنا پسند نہیں کرتا ہوں, مجھے تم سے کوئی غرض و غایت نہیں. بات چل رہی تھی, گفتگو اس طرح سے چل رہی تھی, اتنے میں خلیفہ وقت کا ہاتھ, اللہ اکبر, اس بزرگ کے ہاتھوں پر پہنچ جاتا ہے. بزرگ کا ہاتھ میں آ گیا, اس نے ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کے وہ ولی کا ہاتھ جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو جانتے ہو وہ اللہ کے ولی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں ہارون رشید یہ کتنا نازک ہاتھ ہے
ہے کاش کے جہنم سے بچ جائے، اتنا سننا تھا کہ گریو ساری شروع ہو جاتی ہے اور کشی تاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کو جب ہوش آتا ہے تو اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے برگزیدہ بندے، ایک نصیحت کر دو تاکہ میں زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہوں اور وہ میری نجات کے لیے کافی ہو۔ سنو کیا نصیحت انہوں نے کی، ہر فرد اس نصیحت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ارشاد فرماتے ہیں، مبلغین سے بھی میں خاص طور پر گزارش کروں گا، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے ارشاد فرمایا، ہارون رشید، انسانوں پر حکومت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے نفس پر حکومت کرو۔ سب سے کامیاب حاکم وہ ہے جس کی حکومت اس کے نفس پر چلتی ہو۔ اور آپ جانتے ہو اللہ کے مقابلے کے اندر، اللہ کی اطاعت کے مقابلے کے اندر، جب حضور کو رب نے کسی اور کی اطاعت کے حوالے سے قوم کی کیفیت بیان فرمائی تو کیا فرمایا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ نفس کی پیروی ہی کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔ آج ہم اپنی زبان سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ کو حاکم مطلق مانتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اس کی بات ماننے کی بجائے ہمارا نفس جو کہتا ہے ہم کرتے چلے جاتے ہیں، نفس کی ایک ایک خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں، نفس کی ایک ایک بات کو مان کر ہم اپنے پروردگار جل جلالہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو مولا کی اطاعت کرتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، نفس کی پیروی کو چھوڑو، نفس کی غلامی کو ترک کرو، نفس کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے چین تھے، کتنے بے قرار رہتے تھے، کتنے غمگین رہتے تھے، کس بات کے سبب سے؟ اپنی امت کے گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راتوں دن فکر ستاتی تھی، وہ ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ امت گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کہیں جہنم کی حقدار نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ گر ہوئے تو امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، پوری زندگی اپنے غلاموں کی بخشش کی دعا کرتے رہے۔ اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا ہم نے کتنا خیال رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا ہم نے کتنا خیال رکھا؟ سرکار تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں کے عادی بن جائیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ برائی کر کر کے، گناہ کر کر کے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں۔ کتنا برا حال ہے ہماری قوم کا۔ گانے سب کو یاد ہوں گے، 5 کلمہ مشکل سے کسی کو یاد ہوگا، 5 کلمے مشکل سے کسی کو یاد ہوں گے۔ بچہ ہے تو گانے گنگنا رہا ہے، جوان ہے تو گانے گنگنا رہا ہے، سب معلوم، ساری برائیوں کا علم، سارے ہیرو ہیروئن کی لائف معلوم، لیکن یہ بندہ نہیں جانتا ہے تو اپنے آقا کی زندگی کو نہیں جانتا ہے۔ یہ بندہ ناواقف ہے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اور شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہے۔ اے سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں آنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ سورت کی سیرت دوبارہ نہ بدلے، یہاں تو کئی پریشانیاں آ چکی ہیں، کبھی زلزلے کے جھٹکے آ جاتے ہیں، کبھی پلیگ کی بیماری آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں سورت کی سیرت کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں کہتا ہوں اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے اپنی سورت کو غلامان مصطفیٰ جیسی سورت بنا لی تو یہ سورت کی سیرت یقیناً بدل جائے گی، اور یہ سورت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سورت تم بنا لو گے تو یہ سرکار کے غلاموں کے شہر کے نام سے مشہور ہو جائے گا۔ آج ضرورت ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی۔
देखिए ना कितनी तेजी से बुराइयां दाखिल हो रही है, कल्चर कितना बिगड़ रहा है, इस्लामी तहजीब घर से निकल रही है, बच्चे अंग्रेजी कल्चर से करीब तर हो रहे हैं। नात मेरे आका की बारगाह के अंदर पेश करना बहुत बड़ी सआदत है। अंग्रेजी में नात यह भी इबादत है, लेकिन कितने लोग थे जो अंग्रेजी में नात के अशार को समझ रहे थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जबान से कितनी मोहब्बत हो गई है, कितनी मोहब्बत हो गई है। खैर, नाते मुस्तफा की बुनियाद पर तुम मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी ये मोहब्बत करना बजा है, लेकिन याद रखो पॉप म्यूजिक की वजह से कभी किसी चीज से इंग्लिश से मोहब्बत न करना। मोहब्बत करना है तो किसी भी सभा में नाते मुस्तफा हो तुम मोहब्बत करते चले जाओ, बल्कि मैं तो ये कहता हूं जितनी जबानों में गीत हैं उतनी जबानों में नाते मुस्तफा गुनगुनाने लग जाओ, ताकि सोसाइटी के अंदर से बुराइयों का रिवाज खत्म हो जाए और नातों का रिवाज आम हो जाए। ऐ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज बहुत परेशानी का माहौल है, माँ बाप परेशान नजर आते हैं, घर वाले परेशान नजर आते हैं, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। आपने सुनने का दर्स कब दिया है? आप तो रिमोट कंट्रोल के जरिए आप वीडियो पिक्चर के सामने बैठ जाते हैं और बेटा भी सामने बैठ जाता है। जब गुस्ताखियां देखता है, जब बुराइयां देखता है तो जाहिर सी बात है इताअत का जज्बा कैसे पैदा होता। काश अगर अपने बच्चे के सामने आप रसूल की सीरत सुनाते और अपने बच्चों को ऐसे सुन्नी इज्तिमा में लाते, जिक्र रसूल की महफिल में लाते, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपने देखा होगा एक नन्ना सा बच्चा तकरीर कर रहा था तो मैं दिल में ये सोच रहा था इतना छोटा सा बच्चा हुजूर के फरमान को जब पहुंचा रहा है तो मेरे मुस्तफा कितने खुश हो रहे होंगे। सरकार इस मंजर को मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। सुन्नी दावत इस्लामी यही चाहती है कि बच्चा आशिक़ रसूल बन जाए और बच्चा सुन्नत रसूल का पाबंद बन जाए। इसलिए मेहनत करो, मशक्कत करो और आज के इस रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में यह अहद करके उठो कि जो बुराइयां फैल चुकी हैं उन बुराइयों को मिटाने की कोशिश करोगे और मजीद बुराइयां सोसाइटी में दाखिल न हो उसके रोकथाम की भी तुम कोशिश करोगे इंशाअल्लाह अज़ीम। जानते हो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में क्या हुआ था? ईसाई जासूस को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौजी मुजाहिदीन जब उन ईसाई जासूसों को सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास लाए तो उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा करीब बैठा था। बगैर दाढ़ी के मर्द को देखकर वो परेशान हो गया और वो बच्चा अपने बाप से कहता है, अब्बाजान ये कौन सी मखलूक है? उसी मौके पर बेटे ने जब ये सवाल किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने मुजाहिदीन से इरशाद फरमाया, इन जासूसों को ले जाओ, मैं बाद में बुलाता हूं। उसके बाद अपने बेटे को इत्मीनान से समझाया कि बेटे ये मुसलमान नहीं हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये ईसाई हैं, ये रसूल के दुश्मन हैं, ये जासूस हैं, इनको गिरफ्तार करके लाया गया है। मुसलमान तो दाढ़ी रखता है बेटे, ये मुसलमान नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटे को समझाकर बाद में रवाना किया गया और फिर उसके बाद उन जासूसों को बुलाया गया। जासूसों ने पूछा, हाँ तुम्हारा बच्चा हमें देखकर इस तरह से क्यों कह रहा था कि ये कौन सी मखलूक है? अल्लाह अकबर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, हमारी सोसाइटी के अंदर मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला कोई बगैर दाढ़ी का नजर नहीं आता, इसलिए बगैर दाढ़ी वाले को देखकर मेरा बेटा बेचैन हो गया कि ये कौन सी मखलूक आ गई है। मुझे बताओ, जरा जायजा लो, सोचो कि क्या हमारी सोसाइटी की पोजीशन है। हमारे रिजवान भाई अक्सर वादा लेते रहते हैं, हाथ उठवाते रहते हैं, कुछ लोग अमल करते हैं और कुछ वाकई बहुत पाबंदी से अमल करते हैं और कुछ लोग घर जाने के बाद बीवी की बातों में आ जाते हैं या पता नहीं किसकी बातों में आ जाते हैं। सुनो, नवाज हुजूर सदरुल शरिया हो या मुफ्ती मुर्तजा साहब हो या बुलबुले बागे मदीना हो या कोई भी दाई दीन हो, आपको अगर दाढ़ी के लिए कह रहा है तो वजह यही है कि तुम सुन्नते मुस्तफा सजा लोगे तो दिन में हजारों सलामती की तुम्हारे लिए दुआएं होती रहेंगी।
چہرے پہ داڑھی ہوگی نکلو گے، بچہ سلامتی کی دعا کرے گا، بوڑھا سلامتی کی دعا کرے گا، السلام علیکم السلام علیکم، صبح سے لے کر شام تک جب تمہاری سلامتی کی دعائیں ہوتی رہیں گی، اور ممکنات میں سے ہے کسی ایک کی دعا کو مولا قبول فرما لے اور اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سلامتی عطا فرما دے۔ لیکن آپ نے تو سارے دروازے ہی بند کر دیے، اور بے قراری کی یہی وجہ تو ہے کہ ہمیں محبت اپنے آقا کی اداؤں سے نہیں رہ گئی، اور مصیبتوں کے آنے کی وجوہات کے سلسلے میں قرآن یہ بھی فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول کے ارشاد کے خلاف اگر تم زندگی گزارو گے تو فتنے میں، آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے، یا سخت ترین عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ کون سی مصیبتیں جو ہم پر نہیں ٹوٹ رہی ہے، کون سی پریشانی ہے جو ہم پر نہیں ٹوٹ رہی ہے؟ اکنامیکل وار، معاشی جنگ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، تعلیمی جنگ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ اور جانتے ہو ایک تازہ ترین واقعہ میں آپ کو بتاؤں، امریکہ کے اندر کوئی بھی مسلمان اگر عرب سے جا کر علم حاصل کرتا ہے، اور جب بہت زیادہ ذہین ہونے کی وجہ سے تعلیم کے سلسلے میں اعلیٰ معیاری تعلیم وہ حاصل کر لیتا ہے، اور جب وہ یہ ارادہ بناتا ہے کہ میں اپنے ملک میں جا کر کے تعلیم کو عام کروں گا، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ابھی ماہ سیام کی بات ہے، مدینہ منورہ میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، تذکرہ جب چلا تو انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ کا ایک باشندہ نوجوان امریکہ تعلیم کے لیے گیا، اور بہت ذہین تھا، اس وجہ سے وہ دماغ کا بہترین ڈاکٹر بن چکا، اور اعلی صلاحیت کی وجہ سے وہ سب سے معیاری نمبر ہمیشہ حاصل کرتا، اور اس کے بعد وہاں اس نے خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب اس کی بچیاں جوان ہونے لگیں تو اس نے وہاں کے کلچر کو بہت زیادہ مایوس سمجھا، اور سوچا چلو میں جاتا ہوں سعودی، جا کر کے میں وہاں پر اس تعلیم کو عام کروں گا۔ جب اس چیز کی اطلاع وہاں کی حکومت کو ملی تو آپ جانتے ہو ایک ایسا انجیکشن اسے دے دیا گیا جس کی اس کو خبر بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد اس کا دماغ بچوں جیسا بن گیا۔ جب وہ سعودی پہنچا تو گلی کوچوں کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتا نظر آتا تھا، اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ جہاں پوری دنیا میں معاشی جنگ چل رہی ہے، وہاں تعلیمی جنگ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل جنگ بھی چل رہی ہے، اور چوتھی جو جنگ ہے جو سب سے خطرناک ہے اور اس کا مقابلہ بڑی آسانی کے ساتھ کیا بھی جا سکتا ہے، وہ اخلاقی جنگ ہے کہ دشمنوں نے، ایک مستشرق یورپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک شراب کا پیٹ اور ایک گانے والی عورت 1000 توپوں سے زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ اس قوم کو توپ سے اڑانے سے بہتر ہے کہ اس قوم کو شراب اور عیاشی کا عادی بنا دو۔ اے مسلمانوں، سوچو اور جائزہ لو کس طریقے سے بد اخلاقی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر اور ایسے منصوبوں کے اندر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اور آخرت سمر جائے، ہر اس دوست سے دوستی کو توڑ دو جس کی زندگی شراب میں ڈوبی ہو، اور اس سے دوستی کرو جس کا اٹھنا محبت رسول کے ساتھ ہو اور جس کا جینا سرکار کی محبت کے ساتھ ہو، تاکہ تم ایمان کی حفاظت بھی کر سکو اور تمہاری آخرت بھی سنوار سکو۔ نوجوان پہلے داڑھی رکھنے میں شرماتا تھا، نوجوان نماز پڑھنے میں شرماتا تھا، لیکن الحمدللہ علماء اور نائبین علماء اہل سنت اور آل رسول کی قیادت کے اندر یہ تحریک جب معرض وجود میں آئی، اور اس کے بعد رب قدیر کے کرم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، غوث و خواجہ اور رضا کی نظر عنایت سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رب نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ جو بچہ اور جو نوجوان کل تک برائیوں سے محبت کرتے تھے آج نمازوں سے محبت کرنے لگ چکے ہیں۔ اس لیے اگر اپنے بچے کو بچہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنے مستقبل کو تابناک بنانا چاہتے ہو، مجھے بتاؤ
40 साल के जो लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, अगर मैं उस 40 साला लोगों से, 40 साला उम्र के अफराद से पूछूं नमाज में कितने फराइज हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैक्सिमम ज्यादातर लोग नहीं बता सकेंगे। तो इस्लाम में 40 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद तुम दीन नहीं सीख सके हो, तो वो तुम्हारा बच्चा जो अभी 10 साल का है, जो 8 साल का है, जो 5 साल का है, आने वाले दिन बुराइयों के सैलाब के दिन हैं। मुझे बताओ कि जब उसके सामने बुराइयों का सैलाब होगा, जब तुम दीन नहीं जानते होगे, तो उसको दीन का इल्म कहां से मिलेगा? और जब वो दीन नहीं जानेगा तो अपने माबूद की इबादत कैसे कर पाएगा? ऐसे माहौल के अंदर उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत के साथ, इल्म दीन के हुसूल के साथ आप सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाओ। मैं यकीन के साथ कहता हूं, रब के करम से, उसके प्यारे हबीब की नजर इनायत से, इस तहरीक से वाबस्ता होकर आशिक़े रसूल बन जाओगे और रसूल की मोहब्बत में जीने मरने का हौसला पैदा हो जाएगा। क्या आप लोग इस तहरीक से वाबस्ता होकर तहरीक दीन का काम करने के लिए तैयार हैं? मुझे ऐसा सुस्त जवाब नहीं चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। आप चाहते हैं कि हुजूर राजी हो जाएं, आप चाहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं, तो आओ मैं आपको बताऊं, हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुम्हारे जरिए एक बंदा भी हिदायत पा जाए तो पूरी दुनिया की बादशाहत से ज्यादा मैं उसे बेहतर समझता हूं। अगर तुम्हारे जरिए कोई एक बंदा भी नमाजी बन जाता है, राह रास्त पर आ जाता है, दाढ़ी को चेहरे पे सजा लेता है, सुन्नत मुस्तफा का आमिल बन जाता है, कारी कुरान बन जाता है, मैं यकीन के साथ कहता हूं सरकार बहुत खुश हो जाएंगे, सरकार बहुत राजी हो जाएंगे। दुश्मन बुराइयों की तरफ ले जाना चाहता है, तुम नेकियों की तरफ ले जाने की कोशिश करो। गली गली कूचे कूचे के अंदर नौजवानों को दीन की तरफ माइल करने की कोशिश करो, हुजूर की मोहब्बत की तरफ ले जाओ, सरकार की अजमत की तरफ ले जाओ, सरकार के नाम पर मर मिटने का जज्बा पैदा करो। एक वाकया मैं आपके सामने हुजूर के एक आशिक सादिक का पेश करूं। हजरत अनस हैं, सरकार ने अपना दस्ते करम उनके सर पर रखा था, जुल्फे बहुत दराज थी, माँ की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, अम्मी जान, बाल बहुत लंबे हो चुके हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन बालों को कटवा लूं और मुख्तसर करवा लूं। जानते हो उनकी मां ने क्या कहा था? अनस, जिन बालों को मुस्तफा के दस्ते करम लग गए हैं, खुदारा उनको मत तरिशवाना, उनको मत कटवाना। मैं पूछता हूं, दस्ते रसूल जिन बालों पर लग जाए, उन बालों की हिफाजत की जाती है, तो जो हर नबी की अदा है, मेरे मुस्तफा की अदा है, उस चेहरे पर, उस दाढ़ी को अगर तुम चेहरे पर सजाओगे तो मेरे सरकार कितने खुश होंगे। हजरत अनस से उनकी मां ने तरिशवाने के लिए क्यों मना किया था? इसलिए कि उसे दस्ते रसूल लग गया था। और चेहरे पर तुम दाढ़ी रखोगे तो ये दाढ़ी क्या है? ये अदाए मुस्तफा है। अदाए मुस्तफा को अपना लोगे तो जहां जहां जाओगे मौला का करम तुम्हारे शामिल हाल रहेगा। मेहनत करो ए दीवानों, कोशिश करो। जिंदगी चंद दिनों की है, गुनाहों में भी गुजर जाएगी, नेकियों में भी गुजर जाएगी। उस मां से पूछो जिसका बेटा शराबी होता है, उस मां से पूछो जिसका बच्चा ड्रग लेता है, उस मां से पूछो जिसका बच्चा जुआ खेलता है, उस मां के कलेजे से पूछो जिसका बच्चा आवारगी में जिंदगी गुजारता है। मां की रातों की नींद उड़ जाती है, बाप का चैन खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर कोई आलिम बाअमल उस बच्चे को बुला करके समझाए, उसे नेकियों की दावत दे, बुराइयों से तौबा कराए और वो बच्चा अहद कर ले, आज के बाद मैं कभी ड्रग नहीं लूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। जानते हो, उस बच्चे के सुधरने पर उस मां को पूछो कि उस मां के दिल में कितनी खुशी होती है। मां मुसल्ला बिछाएगी तो उस सुधारने वाले के लिए दुआएं करती नजर आएगी, ए अल्लाह, मेरा बच्चा आवारगी के रास्ते पर चल रहा था, अल्लाह तू उस पर करम की बारिश फरमा जिसने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए मेहनत की है। मुझे बताओ, एक बच्चा सुधर जाए तो मां खुश हो जाती है, लेकिन ये बच्चा हुजूर का उम्मती तो है। जब मां दुआ दे सकती है तो सरकार कितनी दुआएं देंगे। हुजूर की दुआएं चाहिए तो बुराई से बचो और बुराइयों से जिहाद करो, बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। करोगे इंशाअल्लाह अज़ीम, मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे। सबसे पहले अपने नफ्स को
اپنے کنٹرول میں کرو اور جو چیز حضور لے کر کے آئے اس کا نفس کو پابند کرو. اللہ کرے رب قدیر جل جلالہ اب آپ کا آنا، ہمارا آنا، آپ کا بیٹھنا، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور کل صبح کی بعد کی زندگی رسول کی سنتوں والی زندگی بن جائے، نیکیوں والی زندگی بن جائے، تلاوت قرآن مقدس والی زندگی بن جائے. اللہ عز و جل ان بندوں پر بھی کرم فرمائے جنہوں نے نہ رات دیکھی ہے، نہ دن دیکھا ہے، نہ صبح دیکھی، نہ شام، بلکہ دنوں رات محنت کر کے آپ سب کے لیے یہ میدان سجایا، گلی کوچوں میں پوسٹرز لگائے، بینرز لگائے، سب جگہ جا جا کر اس میدان میں آنے کی دعوت دی. اللہ اکبر. آپ جانتے ہو اس محفل کے پیچھے خرچ کرنے والے دامے درم قدم سخنی جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر یہ کام کیا گیا ہے اور اللہ کرے کہ یہی مقصد ہو، اور میں گمان بھی یہی کرتا ہوں کہ یہی مقصد ہوگا انشاءاللہ العظیم، یہ اگر قبول ہو گیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اے آنے والوں، اپنی جھولی میں سنت مصطفیٰ کی خیرات لے کر کے جاؤ، اپنی جھولی میں نمازوں کے عہد کا ارادہ لے کر کے جاؤ، اپنے آپ کے اندر عشق مصطفیٰ میں تڑپنے کا جذبہ لے کر کے جاؤ. انشاءاللہ العظیم جہاں بھی آپ رہو گے میرے سرکار کی نگاہوں میں، میرے سرکار کے رحمت کے سائے میں رہو گے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اپنی زندگی کو برائیوں سے روکنے اور نیکیوں سے آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل اسے معاف فرمائے.